Wise, the channel for true story lover. شیخ ابراہیم جب سے حج کر لوٹے تھے ان کا عالم ہی عجیب تھا۔ ملاقات کرنے والے ان کی قربت میں ایک کشش اور روحانی لذت پاتے تھے۔ خاص طور سے ان کے ہاتھ کی خوشبو لوگوں کو مسحور کر دیتی۔ وہ ایسی پاکیزہ، لطیف اور دل نواز خوشبو تھی جس کے نام اور ندرت سے عطار بھی ناواقف تھے۔ عطر، گلاب، خس، کیوڑا، مجموعہ ان کے ہاتھ کی خوشبو دریافت شدہ تمام عطریات سے ممتاز تھی۔ ہر مصافحہ کرنے والا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر الگ کرتا تو اس جاں افروز خوشبو کو دیر تک محسوس کرتا۔ ایک روز لوگوں نے دریافت کیا، شیخ آپ کے دست مبارک میں یہ غیر معمولی خوشبو کہاں سے آئی؟ اس کا راز کیا ہے؟ شیخ ابراہیم نے فرمایا کہ سفر حج کے دوران وسط حجاز میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ میں سو رہا تھا، میری آنکھ جو کھلی تو قافلہ جا چکا تھا۔ صحرائی علاقہ، تیز لو کا موسم، گرم گرم ہوا چلنے لگی۔ میں وہاں تنہا، سخت پریشان۔ وہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ انسان۔ لو کی تپش الگ جھلسا رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک لڑکا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کی طرف لپکا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ ایسا حسین تھا جیسے چودھویں کا چاند یا دوپہر کا دھمکتا سورج۔ قریب جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم۔ شیخ ابراہیم، سبحان اللہ، تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ کوئی سابقہ دید و شنید تو مجھے معلوم نہیں، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ لڑکا، اے شیخ، میں نے جب سے پہچانا بھولا نہیں اور جب سے ملا جدا نہیں ہوا۔ شیخ ابراہیم، تم اس شدید گرمی کے موسم میں بیابان کے اندر کیسے قیام پذیر ہو؟ لڑکا، میں نے اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کی اور نہ کسی کی رفاقت اختیار کی، اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف جا رہا ہوں، بس اسی کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ شیخ ابراہیم، کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ لڑکا، میرا محبوب میرا ضامن ہے۔ شیخ ابراہیم، بخدا میں اس تیز لو اور شدید گرمی سے تیری جان کو ڈرتا ہوں۔ لڑکا یہ بات سن کر رونے لگا اور اشعار پڑھنے لگا جن کے مفہوم کو اردو کا جامعہ پہنانے کی فقیر بدر القادری نے کوشش کی ہے۔ مجھ کو نہ سے نہ ڈرا راہ کی کھٹنائی سے، میں ہوں بے خوف مجھے یار کے گھر جانا ہے۔ عشق تڑپاتا ہے، شوق حوصلہ اکساتا ہے، دوست اللہ کا انسانوں سے بیگانہ ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کر لیتا ہوں اس سے سیری، ذکر پانی ہے میرا، شکر میرا دانا ہے۔ دہر میں کچھ بھی نہیں اس کی عنایت کے سوا، وہی ساقی وہی ساغر وہ مے خانہ ہے۔ قوت عشق میری دیکھ میرا جسم نہ دیکھ، ناسہا لگتا ہے تو عشق سے بیگانہ ہے۔ عشق ہی کوہ کن، عشق ہی طوفان بردار، عشق سے شوق بکف دشت ہے ویرانہ ہے۔ بے پر و بال اڑا کر مجھے لے جائے گا، جس کو میں جان گیا جس نے مجھے جانا ہے۔ شیخ ابراہیم، میں تجھے خدائے ذوالجلال کی قسم دیتا ہوں، مجھے اپنی عمر صحیح صحیح بتا۔ لڑکا، بخدا میری عمر 12 سال ہے، بھلا آپ میری عمر کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ شیخ ابراہیم، تیری باتوں نے تو مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ لڑکا، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے بہت سے ایمان والوں پر فضیلت دی۔ شیخ ابراہیم کہتے ہیں، میں اس 12 سالہ عارف ربانی کی شیریں کلامی میں کھو گیا اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا جس نے اس کم سنی میں
پھول جیسے لڑکے کے قلب کو اپنی محبت اور عرفان کا گہوارہ بنا دیا۔ مناجات سن کر لڑکے نے چند ثانیہ کے لیے اپنا سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا اور گویا ہوا، اے شیخ، حقیقتاً جدا وہ ہے جسے دوست ترک کر دے، اور واصل وہ ہے جو اس کا اطاعت گزار رہے، مگر آپ تو صرف قافلہ حجاج سے جدا ہو گئے ہیں۔ شیخ ابراہیم صاحب زادہ، تو نے بالکل سچ کہا، میں ایسا ہی ہوں۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں تاکہ میں اپنے قافلے سے جا ملوں۔ لڑکے نے آسمان کی جانب نگاہ کر کے زیر لب کچھ پڑھا۔ شیخ ابراہیم کہتے ہیں اس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہوئی۔ ہوش اس وقت آیا جب میرے قافلے کے ساتھی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شیخ ابراہیم، سواری پر سنبھل کر بیٹھو، کہیں گر نہ جانا۔ مجھے معلوم نہیں وہ لڑکا آسمان کی جانب پرواز کر گیا یا کہاں چلا گیا، مگر میں اپنے قافلے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا خود میرے لیے باعث تعجب ہے۔ ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو ایک دن خانہ کعبہ کے قریب میری نگاہ ایک لڑکے پر پڑی جو غلاف بیت اللہ شریف سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے پہچان لیا، یہ وہی لڑکا ہے۔ میرے قریب پہنچتے ہی غلاف کعبہ چھوڑ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں نے اس کے سر اٹھانے کا انتظار کیا مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ بہت دیر بعد اس کے بدن کو جنبش دی تو وہ بے جان تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں لڑکے کا جنازہ وہیں چھوڑ کر اپنی قیامگاہ گیا، کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیے، اور واپس حرم شریف میں آیا تو وہاں اسے نہیں پایا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی کوئی خبر نہیں دی، گویا میرے سوا کسی نے اس لڑکے کو زندہ یا مردہ دیکھا ہی نہیں، اور مصلحت خداوندی کے تحت اس کا احوال لوگوں سے پوشیدہ رہا۔ مجھے اس واقعے نے بہت فکر مند کر دیا۔ اسی رات کی بات ہے، میں نے خواب میں لڑکے کو دیکھا جو ایک عظیم جلوس کے آگے آگے چل رہا ہے، ایک نورانی بیش قیمتی عبا زیب تن کیے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا، کیا میں وہی نہیں جس کی تم سے ملاقات ہوئی تھی؟ لڑکا، بے شک وہی ہے آپ۔ شیخ ابراہیم، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے کفن اور نماز جنازے کی فکر میں کتنا پریشان ہوا؟ لڑکا، شیخ ابراہیم، میری تجہیز اور تکفین اس ذات نے کی جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا، اپنی محبت کا شیدا بنایا، مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے مسافرت بخشی، میری تمام حاجتوں کا وہی کفیل ہے۔ شیخ ابراہیم، تمہارے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ لڑکا، مجھے اپنے حضور کھڑا کیا اور پوچھا، تیری مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا، تو ہی میری منزل اور تو ہی مقصود ہے، تیرے سوا میری کوئی اور مراد نہیں۔ ارشاد فرمایا، تو میرا مخلص بندہ ہے، تیرا انعام یہ ہے کہ جس کا تو طالب ہے وہ تجھ سے پوشیدہ نہ رہے۔ میں نے عرض کیا، میرے اہل زمانہ کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ رب تعالیٰ نے میری یہ التجا قبول فرمائی۔ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں، اسی عالم خواب میں لڑکے نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو میرے ہاتھوں میں اس عارف کامل لڑکے سے مصافحے کی یہ برکت باقی رہ گئی کہ ان سے خوشبو نکلتی ہے۔ امام ابو محمد عبداللہ بن یمنی یافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابراہیم کے ہاتھوں میں خوشبو تا عمر باقی رہی اور ان سے مصافحہ کرنے والے کم سن عارف کے فیضان عشق سے متمتع ہوتے رہے۔ عطر و عنبر گلاب کی خوشبو، ارغوانی شباب کی خوشبو، سب فریب نظر ہیں، حق ہے ایک، عشق حق کے نصاب کی خوشبو۔